بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کی شان ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ذمہ داران جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف پہ کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں، ہمارے اندرونی اختلافات کا جو ہے وہ ڈرامہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہمیں حصے بتا رہے ہیں کہ کتنے حصوں میں ہم تقسیم ہو چکے ہیں، اور شاید ہمارے قائد کا کنٹرول نہیں رہا۔ اللہ کی شان ہے، یہ لوگ بھی اس قابل ہو گئے ہیں۔ پہلے تو میں ان میں سے ایک خاتون وزیر کی بات کا جواب دیتا چلوں۔ یہ خاتون ہے اس لیے ان کو عزت اور احترام سے جواب دیتا ہوں، ورنہ ان کو عزت کم ہی راس آتی ہے۔ خبر مطلب خیر چھوڑیں، پہلی بات یہ ہے کہ نہ تو کسی نے کسی پر الزام لگائے ہیں، نہ ہی کسی پر کوئی کرپشن ثابت ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی واحد جماعت ہے جو دوسروں کے احتساب کے ساتھ اپنی بھی خود احتسابی کی بات کرتی ہے۔ اگر کہیں سے اکا دکا مالی میں انتظامی کی خبر بھی آتی ہے تو ہم لوگ خود اسے اپنے ہی لوگوں کے احتساب کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، خود کو پارٹی کے سامنے سرنڈر بھی کرتے ہیں۔ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی طرح نہ تو ہماری بیرون ملک جائیدادیں ہیں اور نہ ہم پر کسی کرپشن کے چارجز ہیں۔ رہی بات کچھ لوگ جو ہماری پارٹی کے حصوں کی بات کرتے ہیں تو ان کی اپنی پارٹیوں میں کوئی اوقات نہیں ہے۔ ان کو بہلانے کے لیے اب انہیں عہدے دے دیے گئے ہیں، یہ اس عہدے کا قرض اتار رہے ہیں۔ اس قسم کے لوگ اپنے حلقوں سے ہماری جماعت کے ایک لوٹے پرویز خٹک کو مشیر کا عہدہ دیا گیا، اسی قسم کے ایک آدمی کو۔ یہ ان کی کھل اوقات ہے۔ ہر پارٹی میں ہر گھر میں ایک دوسرے سے اختلاف رائے ہونا نارمل بات ہے۔ ہماری پارٹی میں اظہار رائے کی آزادی ہے اور ہم ہر کسی کے موقف کو اہمیت دیتے ہیں۔ پارٹی میں چلنے والے معمولی اختلافات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے اور اپنی ہی سیاسی دکان چمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خاطر جمع رکھیں، کچھ نہیں ملے گا تم لوگوں کو اس میں سے۔ ہمارا فوکس تبدیل نہیں ہوگا۔ نون لیگ کو جتنی دوسری جماعتوں بالخصوص تحریک انصاف کی فکر ہے، اس سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ جس ظلم و ستم کر کے یہ برباد کر چکے ہیں۔ دوسرا، ہنگامی بنیادوں پر یہ کام کریں کہ اپنے خود ساختہ جعلی وزیر اعظم کے دماغ کا علاج کروائیں، اسے کسی اچھی سی جگہ سے دوائی لے کر دیں۔ آج کل اسے خوشخبریاں سنانے کا دورہ پڑا ہوا ہے، اس سے پہلے اسے وہ کیا کہتے ہیں او کا احتجاج کرنے کا دورہ پڑا تھا، اور خوشخبریاں بھی فارم 47 کی طرح جعلی ثابت ہو رہی ہے۔ اب بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بجلی کی قیمتوں میں کمی نہیں کی گئی ہے۔ نیپرا نے حقیقت بتا دی ہے، یہ ڈان نیوز نے رپورٹ کیا۔ چوروں کے ٹبر نے عوام کو ایک بار بے وقوف بنانے کی کوشش کی، لیکن بات وہی ہے کہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ خبر یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو پرسوں سے بجلی سستی ہونے کی رٹ لگائی ہوئی تھی، اس کی حقیقت یہ ہے کہ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں کمی نہیں ہوئی۔ نان پیک آورز کا ریٹ 41 روپے 68 روپے ویسی برقرار رہے گا، اور پیک آور کا ریٹ 48 روپے ہی ہوگا۔ مطلب بجلی کی قیمت عارضی طور پر 6 روپے فی یونٹ کم کی گئی۔ یہ کمی بھی ماہانہ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ اور پیٹرولیم کی مد میں کی گئی ہے۔ مثلاً پیٹرولیم لیوی میں 10 روپے فی لیٹر اضافے کے مقابلے میں 1 روپے 71 پیسے فی یونٹ کمی اپریل سے جون تک 3 ماہ کے لیے کی گئی، جس کے ساتھ ہی مالی سال 2025 کی دوسری سرمائی کے لیے مزید 1 روپے 90 پیسے فی یونٹ منفی سرمائی ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق بھی انہی 3 ماہ کے لیے ہوگا۔ یعنی جو اطلاق کچھ دن بعد خودکار طریقے سے ہو جانا تھا، اس کو ابھی اسی پیکج کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ مزید 1 روپے 36 پیسے فی یونٹ منفی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ میں سے 46 روپے فی یونٹ کا اطلاق 1 ماہ اپریل کے لیے ہوگا، جبکہ بقیہ 90 پیسے اپریل سے جون تک برقرار رہیں گے، جس سے مجموعی ریلیف 4.97 روپے فی یونٹ ہوگا۔ حکومت کو تیسری سرمائی کے لیے 1 روپے فی یونٹ کی مزید کٹوتی کی بھی توقع ہے۔ اس کے نتیجے میں مجموعی طور پہ 5.98 روپے فی یونٹ کی کمی ہوئی ہے۔ باقی 1 روپیہ 42 پیسے فی یونٹ کا دعویٰ 5.98 روپے فی یونٹ کی کٹوتی سے پیدا ہونے والے کم سیلز ٹیکس کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، جس کے بعد وزیر اعظم کی جانب سے اعلان کردہ مجموعی طور پر 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ ہو گیا ہے۔ یہ ریلیف عارضی ٹیمپریری زیادہ سے زیادہ 3 ماہ کے لیے ہوگا۔ موجودہ حکومت کا پیش کردہ عارضی پیکج دراصل پی ٹی آئی حکومت کے سرمائی پیکج کی نقل ہے، مگر اس سے نہ صنعت، نہ زراعت اور نہ ہی عوام کو کوئی حقیقی فائدہ ملنے والا ہے۔ شہباز شریف کا یہ پیش کردہ ٹیرف صرف 10 روپے پیٹرولیم لیوی اور سہ ماہی فیول ایڈجسٹمنٹ پر مبنی ہے۔
حکومت کا ریلیف صرف اپریل سے جون تک محدود ہے، اور اس میں لائف لائن جو صارفین کو شامل ہی نہیں کیا گیا ہے۔ یہ نوسر باز، یہ جوکر جو ہے جو ثواب پہ مسلط کیے گئے ہیں، یہ پورے ملک میں مداری لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سانپ اور نیولے کی لڑائی کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ شہباز شریف خود نون لیگ والے جو ہے ان کو سنجیدہ نہیں لیتے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ جو ایک ٹھگ کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ دوسرے ٹھگ کی حمایت کرے۔ اسی طریقے ایک نوسر باز دوسرے نوسر باز، ایک ڈاکو دوسرے ڈاکو، اور نون لیگ شہباز شریف کی حمایت کرتی ہے۔ خبر یہ ہے، ایک اور خبر پہ بات کرتے ہیں کہ خبر یہ ہے کہ عمران خان ایماندار ہے، عمران خان کو رہا کیا جائے۔ ان الفاظ کی ادائیگی پر سندھ کے علاقہ سانگڑ میں پولیس نے گوالے کو گرفتار کر لیا۔ بعد از اس کی گرفتاری موٹر سائیکل چوری کے مقدمہ جو ہے وہ اس کے اوپر دائر کر دیا گیا۔ اب اس خبر سے آپ اندازہ لگائیں کہ حکومت کس قدر بکھلائی ہوئی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے نام سے بھی اس قدر خوفزدہ ہے کہ رات کو نیند میں بھی ان کا نام سن لیں تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم حکومت میں ہیں، حکومت اصل ہے، خود کو تسلی دیتے ہیں، گھبرا کر شیشہ دیکھتے ہیں، لیکن ظالم کبھی بھی سکون نہیں پاتا۔ اس دنیا میں اس دنیا میں یہ حکومت کتنی اصل طاقتور ہو، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایک دودھ بیچنے والے گوالے سے جو ہے وہ ڈر گئے۔ بس میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ان کی حرکتیں دیکھیں، ان کے کرتوت دیکھیں، ان کا انجام جلد ہونے والا ہے، یہ بچ نہیں سکیں گے زیادہ دیر۔